إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد۔ عزیز ساتھیو، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی اس مقدس کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورۃ الحج اس کا نام اس کی آیت نمبر 27 سے ماخوذ ہے، جس میں حج کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کو اختلاف ہے، کسی نے تو اس کو مکی کہا اور کسی نے اس کو مدنی کہا، اور بعض نے کہا کہ اس کے کچھ آیات مکی اور کچھ مدنی ہیں۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ لازم اور ملزوم، یعنی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی فلاح اور کامیابی اس کے آخرت کا دار و مدار جن دو بنیادی چیزوں پر ہے، وہ ایک ایمان ہے اور دوسرا اعمال صالحہ۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کتاب الایمان کی یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا فریاد رس نہیں ہے الا اللہ، مگر ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے، وہ بنیادی کلمہ ہے جس کا اقرار کر لینے کے بعد ایک انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، محض یہ کہہ دینا بھی کافی نہیں ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور پھر جو اس کے جی میں آئے کرتا پھرے، یا اس کے بعد بھی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پھر شک کرے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، قلتو، یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیے کہ لا اسأل عنہ احد بعدک، کہ مجھے اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم،
کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ، یعنی شک نہ کرو ایمان قبول کرنے کے بعد کہ پتہ نہیں یہ ایمان جو میں نے قبول کیا ہے یہ راستہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ صبح کو ایمان قبول کیا اور شام کو پھر واپس پھر گئے، شام کو ایمان قبول کیا تو صبح کو پھر گئے۔ ایسا ایمان نہ ہو، بلکہ ایک مرتبہ ایمان قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر جم جائیں۔ اور یہی بات قرآن سورہ فصلت کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر جم گئے، شک نہ کیا ایمان کے اندر۔ اگر کوئی حکم ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس کو من وعن بجا لائے، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی حیل و حجت پیش نہ کی، بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کی۔ تو ان کے متعلق فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان کے اوپر فرشتے اتریں گے اور ان سے کیا کہیں گے کہ اب تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ تم غمگین کیے جاؤ گے، تمہارے لیے کسی رنج و غم کا مقام نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرمایا خوشخبری دے دو ان کو ان جنتوں کی جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، فرمایا ہم دوست ہیں، ہم کارساز ہیں تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخر، اور آخرت کے اندر بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ان جنتوں میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور ہر وہ چیز تمہیں میسر ہوگی جو تم مانگو گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں ایمان قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کی۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، یاد رکھیے۔ سورۃ العصر کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، تمام تر انسانیت خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، دیکھیے کہ ہر قسم کے گھاٹے اور خسارے سے تمہیں نکالتی ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور ساتھ ہی فرمایا وعملوا الصالحات، محض ایمان قبول کرنا، ایمان لے کر آنا بھی کافی نہیں ہے، پھر نیک اعمال بھی کیے، اور پھر تواصی بالحق کا بھی فریضہ انجام دیا، یعنی جو ایمان خود قبول کیا، گمراہی سے خود کو بچایا، تو پھر اور لوگوں کی بھی فکر شروع کر دی، ان کو بھی یہ دعوت پہنچاتے رہے، ان کے سامنے بھی تبلیغ کرتے رہے، اور پھر آئی ہوئی مشکلات کے اوپر فرمایا صبر کرنا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے جس کی عدم موجودگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور اس کی موجودگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کی نعمتیں ہیں۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، مطلب اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر کسی صورت کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، سمجھوتا ایمان کے معاملے میں کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ بھائیوں کے سامنے موجود ہیں، صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں آپ بھائیوں کے سامنے موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو کس طرح مقدم رکھا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ ایمان کا خاصہ ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایمان کا یہ خاصہ ہے کہ جو اس ایمان کو قبول کرتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس ایمان کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر تبدیلی آتی ہے، اور نمایاں وہ نظر آتی ہے کہ یہ ایمان قبول کرنے سے پہلے اس کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی اس کی، اور ایمان کے بعد یہ کیسا بن گیا ہے۔ یہی حال تھا عرب کے رہنے والوں کا، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں ان کے پاس،
پوری دنیا کے اوپر رب العالمین نے حکمران بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے قول کے اندر جو انہوں نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، ایمان قبول کیا تھا، عمل سے اس کا ثبوت پیش کیا۔ اس سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ پست ترین قوم تھی، اور لوگ شاہی ایران اور دیگر جو لوگ تھے وہ ان کو ان کی پستی کا تانا دیا کرتے تھے کہ تم کس قدر پست ترین قوم ہو، اس بات کا ان کو تانا ملتا تھا۔ بات بات پر ان کے یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، ہر قسم کی اخلاقی اور نظریاتی خرابی ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن جب ایمان قبول کیا ہے تو ساری برائیاں ختم ہو گئی، ساری برائیاں چھڑ گئی۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایمان بھی قبول کیا ہو اور اس کے بعد مزار پر بھی گیا ہو، لات منات کو بھی پکارا ہو، ایمان بھی قبول کیا ہو اور تعویذ بھی گلے میں ڈالا ہو، ایمان بھی قبول کیا ہو اور شراب بھی پیتا ہو، ناحق کسی کو قتل بھی کرتا ہو، سود بھی کھاتا ہو، جوا بھی کھیلتا ہو۔ ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ان کی زندگیاں بدلی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس کی جان چھٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہوگا، اور جو ان تقاضوں کو پورا کرے گا اسی کا ایمان معتبر مانا جائے گا، اسی کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر عمل اس کے خلاف ہوگا تو پھر یہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا اس کو نہیں بچا سکتا۔ دیکھیں ایمان کا پہلا تقاضا سورۃ البقرہ کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت وہ گمراہی سے واضح کر دیا جا چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس اب جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، یعنی ایمان کے لیے سب سے پہلی شرط کیا لگا دی؟ طاغوت کا کفر کرنا، طاغوت کا انکار کرنا۔ اگر طاغوت کا انکار نہیں ہے تو پھر ایمان بیکار ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے ایک دل بنایا ہے، اور اس ایک دل کے اندر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ اس میں اللہ کی محبت ہو اور غیر اللہ کی بھی محبت ہو، اللہ سے بھی عہد ہو اور غیر اللہ کو بھی پوجا جائے۔ مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پر جمع کیا، ان سے یہی تو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم یہ مان لو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ حالانکہ اس کلمہ کہنے سے پہلے وہ لوگ تیار تھے اللہ کے رسول کی بات ماننے کو۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے کہا کہ تمہارے سامنے ایک ایسا مسئلہ رکھنے جا رہا ہوں، اگر مان لو گے تو عرب کے تم حکمران ہوگے اور عجم بھی تمہارے زیر نگی آئے گا، تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ، ہم تو یہی تو ہم چاہتے ہیں، کامیابی تو ہمارا مقصد ہے کہ دنیا ہمارے زیر نگی آئے، کیا کام کرنا پڑے گا؟ تو انہیں بتایا کہ یہ 360 کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آج ہمارے ذہنوں میں مشرکین مکہ کا تصور کیسا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ ہمارے ہی طرح زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے لوگ تھے، اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے والے لوگ تھے، تلبیہ پڑھنے والے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے تھے۔ پھر ان کا جرم کیا تھا؟ جرم ان کا یہ تھا، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ایمان کے اندر خرابی تھی ان کی۔ وہ کہتے تھے ہم ان کی بندگی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے آگے، ہم ان سے کہیں گے اور یہ ہماری بات اللہ تک پہنچ جائے گی۔ یہ مشرکین مکہ کا بنیادی جرم تھا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر یہی بات بتائی کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا پھر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو پھر اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، اب اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اور
صحیح مسلم کی روایت، طارق بن عشیم رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور کفر کیا اس کا جسے پوجا جاتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو اب یہ ایمان کے اندر داخل ہوا ہے، اب اس کا ایمان معتبر مانا جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ ایمان تو ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی ہے، اور غیر اللہ کی قدر و منزلت بھی ہے دل کے اندر۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، مشکل مصیبت میں غیر اللہ کو پکارتے بھی ہیں، حالانکہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آج آپ سنتے ہیں یہ نعرے لوگ لگاتے ہیں، حالانکہ صلاح کے اندر کیا اقرار کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام تر عبادات جو ہے وہ ہمارے اللہ کے لیے ہے، چاہے بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، نظریے سے متعلق کوئی چیزیں ہو، یہ ساری اللہ کے لیے کریں گے، لیکن اس کے باوجود مشکل مصیبت میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان کے نام کے دن منائے جاتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق مالک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، کہ کلمہ تو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، لیکن میری اگر اس پکار کی عبادت سے تکبر کریں گے، یعنی مجھے نہ پکاریں گے، تو ایسے لوگوں کو عن قریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ سورہ مومن کے اندر ان کا ایمان ان کو نہیں بچا سکتا۔ پھر ایمان کس کا معتبر ہوگا؟ جس نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ والا کام کیا، طاغوت کا کفر کر کے اللہ پر ایمان لے کر آیا، اور پھر فرمایا کہ کیا ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم نے اپنی زبان سے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ سورہ توبہ کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ اب تک تو تم میں رب العالمین نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ کون تم میں ایمان والا ہے، کون تم میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور کون ہے تم میں ایسا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بناتا، کارساز نہیں بناتا، محبت کسی اور سے نہیں کرتا سوائے ان تین کے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور وہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تمہیں جھانچنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تمہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اعمال ضائع ہوں گے، یاد رکھیے، اعمال کا انبار ہوگا، نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ اعمال تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو گول کر پلایا کرتے، مفت بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے۔ سورہ توبہ کے اندر ان کی اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کیا تم نے اس بات کو برابر سمجھ لیا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، ایک شخص مسجد حرام کی تعمیر کرتا ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو کیا یہ پہلے والے شخص کا ایمان نہیں ہے؟ یہ بھی تو ثواب کی غرض سے یہ کام کر رہا تھا، یہ بھی تو تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ حاجیوں کو پانی پلانا یہ تو ثواب کی غرض سے یہ کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بھی بنائے تھے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں، آج پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور عبداللہ شاہ غازی پر بھی جاتا ہے، مسقلندر کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، علی حجویری کو داتا سمجھتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے بارگاہ میں نہ اس کے صوم قبول ہوں گے، نہ صلاح قبول ہوں گے، اعمال کا انبار ہوگا۔ سورہ غاشیہ کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے عاملۃ الناصبۃ تصلی نارا حامیہ،
عمل کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، جہنم کے آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور سورہ کہف کے اندر فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اور رب کی ملاقات کا کفر کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال جو ہے یہ ضائع کر دیے جائیں گے، ان کے اعمال ان کو نہیں بچا سکتے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہاں تک کہ قیامت والے دن ان کے اعمال کے لیے میزان بھی قائم نہ کیا جائے گا، تولا بھی نہ جائے گا، بلکہ ایک راگ کا ڈھیر ثابت ہوں گے ان کے اعمال۔ اور فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، سورہ توبہ کے اندر، کہ ان کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، مشرکین کا، کیوں؟ یہ خود اپنے کفر کے اوپر گواہ ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ مگر افسوس کہ آج لوگوں کی نگاہ میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کسی کے سامنے بات کرو تو کیا کہتے ہیں، کیا ایمان ایمان کا رٹ لگایا ہوا ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہی تو بنیادی مسئلہ ہے، یہی بنیادی سوال ہے۔ بعض اوقات ہمارے اپنے بھائی بھی گلہ مند ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی مسئلہ ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک بیان کیا۔ پہلا سوال تو حل کرنا ہوگا، اس کے بعد دوسرا سوال سامنے رکھا جائے گا۔ پہلا سوال ہی حل نہیں کیا، لوگوں نے ایمان ہی کو نہیں سمجھا، تو بھلا ان کے سامنے صوم و صلاح کے فرائض اور فضیلتیں کیا بیان کرنا؟ پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر موقع پر، ہر سطح پر ہم الحمدللہ اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں، اسی بات کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء قوم کی طرف آئے ہیں اور مجموعی طور پر من حیث القوم، قوم کے اندر جو خرابی پائی گئی ہے اس کی نشاندہی کی ہے انبیاء نے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس کے خلاف تبلیغ کی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کھول کر دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن لوگوں کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ وہ اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس بات کی حیثیت نہیں ہے جس کا اخروی انجام جن سے منسلک ہو، جس کا دار و مدار اخروی انجام کے اوپر ہو۔ یعنی اگر ایمان درست ہے تو آخرت میں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اگر ایمان خراب ہے تو پھر تو آگ لگے گی، اس کو بجھائے نہ بجھایا جا سکے گا۔ تو لوگ آج دنیا پرست ہو گئے ہیں اور دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے ساء ما یحکمون، سورہ عنکبوت کے اندر، کہ کیسا برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، کیسی بری خریداری ہے یہ کہ انہوں نے خرید لی ہے، دنیا کو لے لیا آخرت کے مقابلے میں۔ تو یہ تو رہا ان لوگوں کا معاملہ جن کا ایمان خراب ہے، جن کے عقائد خراب ہیں، جن کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وضاحت لازمی تھی تاکہ پتہ بھی چل سکے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ قبول کس کے ہوں گے، ایمان کس کا معتبر ٹھہرے گا۔ بظاہر تو ہر آدمی کہتا ہے میں ایماندار ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں، لیکن اسلام کے کچھ تقاضے ہیں میرے بھائیوں، وہ پورے کرنے ہوں گے۔ جو ایماندار ہیں اور اللہ پر خالص ایمان رکھتے ہیں وہ اعمال صالحہ کو لازم پکڑیں، جو اقرار زبان سے کیا ہے عمل سے اس کا ثبوت پیش کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان و عمل صالحہ یہ لازم اور ملزوم کسی حیثیت رکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ ان دونوں کے پائے جانے کے بعد انسان دین و دنیا میں تمام مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ دنیاوی کامیابی بھی صرف ذہنی تخیلات سے نہیں ملتی ہے۔ اگر ایک شخص اس بات کو صرف مان لے کہ روٹی کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کا پیٹ بھرے گا نہیں اس وقت کے جب تک کے لیے یہ جد و جہد نہ کرے، مزدوری کرے گا، پیسہ کمائے گا، آٹا خریدے گا، مخصوص انداز میں اس کو گوندے گا، پھر پکائے گا اور کھائے گا، تب جا کے اس کی بھوک مٹے گی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ روٹی سے بھوک مٹتی ہے، بھوک نہیں مٹے گی، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح اگر ایک انسان
یہ کہے کہ میں جس ملک پاکستان کے اندر رہتا ہوں میں اس کے قوانین کا احترام کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، یہ کہہ دینے سے جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ عمل کرے گا تو اس کو خلاصی ملے گی، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ باغی تصور ہوگا اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اس کو سزا کاٹنی پڑے گی۔ تو بالکل اسی طرح اخروی عدالت میں بھی نجات کا یہی حال ہے کہ جب ایمان اور عمل صالحہ دونوں کو ساتھ ساتھ وجود میں لایا جائے گا تو فلاح ممکن ہے، اللہ کی کامیابی ممکن ہے۔ عمل صالحہ کا مفہوم آپ اگر دیکھیں تو بہت وسیع مفہوم ہے، اس کے اندر ہر قسم کے نیک اور اچھے اعمال شامل ہیں۔ صوم و صلاح کا پابند ہونا، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، مہمان نوازی، تیمارداری، بیوہ اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور حاجت مندوں کی حاجت برابری، سچائی، پاک بازی، دیانتداری، امانت داری، شرم و حیا، عدل و انصاف، علم و بردباری، رحم و کرم، تواضع، احسان، عفو و درگزر، مودت و محبت اور خلق اللہ کی خدمت اور خالق کی عبادت، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اعمال صالحہ کی شاخیں ہیں۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا وہ سارے اعمال بجا لائے اپنے وقت کے حساب سے، غرض ہر وہ نیک کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے کیا جائے، یہ اعمال صالحہ ہے۔ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ اعمال صالحہ کو بیان کیا گیا ہے، جس کا یہی مقصد ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا جو ہے یہ ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ بغیر عمل صالح کے ایمان کا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی صداقت کی یہی ایک بڑی دلیل ہے۔ یہ ہمارے جو بھائی علوم الحدیث پڑھتے ہیں تو اگر آپ صحیح احادیث کے شرائط پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ باتیں ملیں گی، جو 5 بنیادی شرائط بتائی جاتی ہیں ایک راوی کے لیے، تو اس میں یہی وہ چیزیں ہیں۔ اور پھر اگر اس کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، مزید اگر اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو محدثین نے پھر اس کے اندر باقی بھی چیزیں ذکر کی ہیں کہ خلاف مروت کام نہ کرے، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، راستے میں کھانے پینے والا نہ ہو، یہاں تک کہ جو ہے اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ اسلامی صداقت کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ افراط و تفریط سے خالی ہے۔ انسانی نجات خالص ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، یاد رکھیے۔ ان دونوں کی اہمیت اور اس کی اجر و ثواب کے بابت قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مالک کائنات نے یہ آیات اتاری ہیں، اور جو آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھی ہے سورہ حج کی، اس کے اندر بھی مالک یہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ رب العزت داخل کرے گا ان ایمان والوں کو، وعمل الصالحات، جو نیک اعمال بھی کرتے رہیں، تجری من تحت الانہار، ایسے جنات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان اللہ یفعل ما یرید، اور وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ خوشخبری دے دیجئے ان ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، یہ کہ ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیش و آرام تیار کیا گیا ہے انسان کے لیے آخرت کے اندر کہ جو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کا خیال کیا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا۔ اور ساتھ ہی ایک اور قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ زندگی عیش یہ نہیں ہے مگر آخرت کا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے دوڑ لگاؤ، سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں ہے مگر 2 چیزوں کے اندر، 2 اشخاص کے متعلق حسد کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص وہ جسے رب العالمین نے مال عطا کیا ہو اور وہ اپنے مال کو دن رات اللہ کی راہ میں لگاتا رہے،
اس سے حسد کیا جا سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہو اور میں بھی اس کو اللہ کے راہ میں اسی طرح خرچ کروں۔ اور دوسرا وہ شخص جسے رب العالمین نے علم عطا کیا ہو اور اپنے اس علم کے ذریعے لوگوں کو وہ نفع پہنچاتا رہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے، تو اس سے حسد کیا جا سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا علم ہو کہ میں بھی لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں، لوگوں کو نفع پہنچاؤں اور اللہ کی رضا حاصل کروں۔ سورۃ البقرہ ہی کی دوسری آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، یقیناً جو لوگ مومن ہیں، جو یہودی ہونے اور نصارہ اور بے دین ہے، من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا بدلہ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے کسی خوف کا مقام ہے وہاں پر اور نہ یہ غمگین کیے جائیں گے۔ اللہ کو کسی کی ذات سے عداوت نہیں ہے، یاد رکھیے، نہ اللہ کی ذات کو کسی سے دشمنی ہے، اور نہ خاندانی وجاہت و پستی کا اس کے نزدیک کوئی معیار ہے کہ یہ مالدار ہے تو یہ میرا مقرب ہے، میرا پسندیدہ ہے، اور یہ غریب ہے تو بس اس کو دھتکار دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ امتیازی اوصاف دنیا والوں نے بنائے ہیں آپس کے اندر، اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، اللہ کے ہاں جس کی قدر کی جائے گی، جو مقرب ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اعمال صالحہ کرنے والا ایمان کے بعد۔ سورہ نساء کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تم کو عذاب دے گا اگر تم ایمان لے کر آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے آگے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال زیادہ ہے، ایک آدمی خاندان میں بڑا ہے، ایک آدمی قوم کا سردار ہے اور دوسرا آدمی مفلوق الحال ہے، غریب ہے، پستی کے اندر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں معیار صرف تقوی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ہاں حسب و نسب کی اہمیت نہیں ہے، وہاں اعمال صالحہ ہی کی اہمیت ہے۔ جس کا ایمان صحیح ہے اور عمل صالح ہے، صالح اعمال موجود ہیں، وہی اللہ کا مقرب ہوگا، یاد رکھیے۔ تقوی کا یہ معیار رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ حجرات کے اندر، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں بے شک تم کو میں نے پیدا کیا ایک مرد و عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں مقرب اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ رب العزت علم والا اور خبردار ہے، تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور سورہ حج ہی کی آیت کے اندر فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں تمہارے قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ تو تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، خواہ حسب نسب کے اعتبار سے کیسا ہی ہو۔ بلکہ ترمذی کی روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جسے اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، عمل کی وجہ سے جو پیچھے رہ گیا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر آگے بڑھا سکتا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا آگے بڑھ جاتا۔ نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کی مثال آپ دیکھیے، کیا حشر ہوا اس کا عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے لیے کیا اعلان ہوا سورہ ہود کے اندر، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے اعمال غیر صالح ہیں، اے نوح اس کے لیے درخواست نہ کرنا، اس کے لیے میری بارگاہ میں ریکویسٹ نہ کرنا۔ وہ خاندان نبوت سے الگ ہو کر غرق آب ہوا، خاندانی نسب اس کو نہ بچا سکا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی خیانت اور غیر عمل صالح ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ قرآن مجید نے دیکھیں سورہ تحریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلما
یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان فرمائی کہ یہ دونوں ہمارے نیک اور صالح بندوں کے گھروں میں تھی، ان دونوں نے ان کی نافرمانی کی، پس یہ دونوں صالح بندے ان دونوں غیر صالح عورتوں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اور حکم دیا گیا کہ ان دونوں عورتوں کو دوزخ میں ڈال دو، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔ حالانکہ یہ دونوں عورتیں دو نبیوں کے نکاح میں تھی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی تھی، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور صالح اعمال نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر گئی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جنت الفردوس میں داخل کر دی گئی۔ تو یہ اللہ کے ہاں معیار ہے۔ اللہ کے ہاں معیار کس چیز کا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تقوی اور عمل صالح ہی دیکھتا ہے۔ جو بھی ان دونوں خوبیوں سے متصف ہوگا وہی اللہ کے نزدیک محبوب و مقرب ہوگا، یاد رکھیے۔ سورہ نساء کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو مرد یا عورت نیک اعمال کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ لگا دی کہ ہو ایماندار، مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے اوپر تل برابر ظلم نہ ہوگا، تل برابر ظلم نہ ہوگا ان کے اوپر۔ اللہ ظالم تو نہیں ہے، اللہ رب العزت تو قدردان رب ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، لیکن بندہ بھی فرمانبردار ہو، بندہ بھی سرکش اور نافرمان نہ ہو، اللہ کی اسی طرح عبادت کرنے والا ہو، اطاعت گزار ہو۔ یعنی جو مرد یا عورت ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کریں وہ جنتی ہیں، اور ذرہ برابر ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور یہی ایمان اور عمل صالحہ جو ہے یہ دیدار و لقاء الہی کا سبب بنے گا۔ فرمایا فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، امید ہو، اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ بجا لائے، صالح اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی ایمان اور عمل صالح کی ہر جگہ ضرورت ہے، اور ہر شخص سے انہی دونوں کا مطالبہ ہے۔ زندگی یاد رکھیے ایک مسلسل جہاد ہے، اور ایمان اور عمل صالحہ اس جہاد میں کام آنے والے فولادی ہتھیار ہیں۔ اگر عمل صالحہ نہیں ہوں گے تو یہ ایمان بھی جائے گا۔ یہ اعمال صالحہ ہی ہے جس نے اپنے ایمان کو ڈھانپا ہوا ہے، ہر قسم کے کفر و شرک سے بچایا ہوا ہے۔ اگر نیک اعمال نہ ہو یعنی ایمان قبول کر لیا اور اعمال نہ کرتے رہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ایمان سے بھی جائیں گے۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ شیطان وار کرے گا۔ ایمان اور عمل صالحہ پر قرآن مجید میں جتنا زور دیا گیا ہے غالباً شاید ہی کسی اور مسئلے پر اتنا زور دیا گیا ہو، اور غالباً شاید کوئی سورہ ایسی نہ ہو جس میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر نہ ہو۔ ہر سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ البقرہ کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سورہ بقرہ ہی کی دوسری آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہیں، واقاموا الصلاۃ صلاۃ قائم کرتے رہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین کیے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ،
مالک فرماتا ہے ان کو ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، پورے پورے اجر ان کو مل جائیں گے، ان کو بدلہ ملے گا ان کے اعمال کا۔ اور سورہ نساء کے اندر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب بہت جلد ہم ان کو ایسی جنات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں۔ اور سورہ یونس کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہیں ان کا رب ایمان کے سبب ہدایت کرے گا ان جنات کی، ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَهَضْمًا، جو نیک عمل کرے گا، جو نیک عمل کرے گا اور وہ ایماندار بھی ہو، تو اسے نہ بے انصافی کا کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ نقصان اٹھائے گا، اس کو کسی قسم کا یہ ڈر اور خوف نہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے گی یا اسے کسی نقصان کا اندیشہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہے، یاد رکھیے۔ ایسے جنات میں داخلہ ہوگا جہاں سے نکلنے کا اس کا جی نہیں چاہے گا۔ سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، کہ جو مومن نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش و محنت کی ناقدری نہ ہوگی، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اس کے عملوں کو ہم لکھ رہے ہیں، جو یہ اعمال کر رہا ہے ہمارے پاس یہ ایک دفتر کے اندر موجود ہے لکھا ہوا۔ اور سورہ حج کے اندر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، بخشش ہے، اور ورزق کریم، ایک تکریم والا عمدہ روزی ہے، عمدہ رزق ہے۔ سورہ مومن کے اندر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور صالح اعمال کرو، میں تمہارے عملوں سے خوب واقف ہوں، تمہارے اعمال دیکھنے والا ہوں۔ رسولوں کو، پیغمبروں کو جس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، بھلا اس کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بھی کیا غیر ضروری سمجھا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سورۃ الفرقان کے اندر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ بے شک جس نے توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا، جتنی برائیاں کی ہوگی اللہ رب العزت نیکیوں کے اندر لکھ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کی جائے اور آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو، دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ جس نے توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور پھر نیک اعمال کرتا رہا تو ممکن ہے کہ یہ فلاح پانے والوں میں ہو، فلاح یاب لوگوں میں یہ شامل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی بجا لائے۔ سورہ جاسیہ کے اندر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں، انہیں ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رب العالمین کے رحمت کے اندر کوئی آ جائے۔ ایک انسان، ایک سمجھدار آدمی کیا چاہتا ہے؟ رب کی رضا ہی تو چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچا جائے اور اس کے رحمتوں کا مستحق ٹھہرے۔ تو مالک کی طرف سے یہی اعلان ہے ان لوگوں کے لیے کہ فرمایا کہ جو اپنی اصلاح کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، ذالک هو الفوز المبین، فرمایا یہی کھلی کامیابی ہے، یہ کھلی کامیابی ہے۔
اور سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، لندخلنہم فی الصالحین، ضرور بالضرور ہم انہیں اپنے صالح بندوں میں شامل کریں گے، صالحین کے اندر ان کا شمار ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام جب چیونٹیوں کے میدان سے گزرے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ یہی تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما۔ ایک لمبی دعا ہے ان کی، اور آخر میں یہی بات انہوں نے فرمائی، یہی بات کہی ہے کہ پروردگار مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے۔ یہی ایک آرزو ہوتی ہے ایماندار کی، سچے مومن کی، کہ میں صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ اور سورہ کاف کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے اللہ رب العزت نے مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس تیار کیا ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اور کبھی اس سے نکلنا نہ چاہیں گے، کبھی ان کا جی نہیں چاہے گا کہ ہم یہاں سے باہر نکل جائیں۔ تو اس قسم کی اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے جن میں ایمان اور اعمال صالحہ والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں رحمت، مغفرت اور جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کی بڑی بڑی بشارتیں دی گئی ہیں۔ آخرت میں اعمال صالحہ کرنے والے کو جو ملے گا وہ تو یقینی امر ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو دنیا میں بھی اللہ رب العزت اپنی بڑی بڑی نعمتیں اور پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، سورہ نحل کے اندر، کہ جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اور ہو مومن، مالک فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم دنیا کے اندر ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دنیا کے اندر اطمینان والی زندگی گزارے گا۔ ساری دنیا پریشان ہوگی، کوئی کہتا ہے لوڈ شیڈنگ ہے، تو کوئی کہتا ہے راشن مہنگا ہے، کوئی کہتا ہے کام کاج نہیں ہے، کوئی کہتا ہے امن نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو رب العالمین نے دلی اطمینان نصیب کیا ہے، یہ کم وسائل کے اندر بھی خوش ہے، کم وسائل کے اندر بھی قناعت سے کام لیتا ہے اور رب کی رضا میں راضی ہے۔ اور جو نافرمان ہو، دنیا پرست ہو، تو وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے ساری زندگی گزارتے ہیں، باوجود وسائل کے پریشان رہتے ہیں۔ اگر کھانے کی ضرورت لاکھ روپے کی ان کے پاس کروڑ روپے، لیکن مزید کی کوشش میں ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اور ایسی ہی پریشانی کی حالت میں کوئی کہتا ہے بدامنی ہے، کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ مسئلہ ہے، اور اس کا کیا مسئلہ ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العزت کی دیے ہوئے پر مطمئن ہے، اور اچھی زندگی اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہی نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور بالضرور ان کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے ان کے اچھے اعمال کا جو یہ کرتے رہے ہیں، جو اعمال یہ کرتے رہے اس کا بھرپور ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے یہی وہ ایمان تھا اور یہی وہ اعمال صالحہ تھے جس کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے ان کو پوری زمین کے اوپر حکمران بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام باوجود وسائل کی کمی کے اللہ رب العزت نے ان کو پوری زمین کے اوپر حکمران بنایا۔ غیر مسلم ان کا نام سن کر لرزتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا اپنا کوئی کمال تھا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، لیکن شرط یہ کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی کہ عرب کے تم حکمران ہوگے، عجم تمہارے ذرے نگی آئے گا، ایمان قبول کرو۔ تو انہوں نے تو انکار کیا، لیکن جنہوں نے قبول کیا ان کو رب العالمین نے بنایا حکمران، رب العالمین نے ان کو دنیا کا حکمران بنایا، اور ایسی حکمرانی کے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، ایسی حکمرانی رب العالمین نے ان کو عطا کی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ یاد رکھیے اس ایمان کی قدر کریں، جو رب العالمین نے ایمان عطا کیا ہے اس کی قدر کریں، اور اعمال صالحہ کو اس کے ساتھ لازم پکڑیں۔
ہر ایک خود کو رب العالمین کے بارگاہ میں جواب دہ سمجھے۔ یہاں پر یہ تصور کے اندر ہو کہ رب ہم سے پوچھے گا اس بات کا، اس کی رضا کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اس کے ہاں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے۔ گو کہ ہے بھی ایسا ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک راہ نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ اور پھر امیر کا کہا، امام کا کہا کہ اس سے اپنے مقتدیوں کے بارے میں سوال ہوگا، اپنے ماتحدوں کے بارے میں سوال ہوگا، باپ سے اپنے بیوی بچوں کے متعلق سوال ہوگا کہ کیسی تربیت کی ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ جہاں دنیاوی ان کی ضروریات پوری کرتے رہے ہیں، آخرت کے لیے بھی ان کے لیے کوئی سامان بنایا یا نہیں بنایا، ان کی تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ خود صلاح کے لیے اٹھے ہیں، صلاح کے لیے گئے ہیں، تو کیا بچوں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے؟ شام کو گھر لوٹ کر آئے ہیں تو بچوں سے پوچھا ہے کہ صلاح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، بیوی سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا؟ یہ اللہ رب العزت پوچھے گا، یہ اللہ رب العزت پوچھے گا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو صلاح کا حکم دیجئے اور اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کیجئے۔ یہ نہیں کہ ایک دن کہہ دیا، 2 دن کہہ دیا، جب تک زندہ ہیں ان کو کہتے رہنا ہے۔ کیوں؟ مالک فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صرف خود کو نہیں بچانا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اہل و عیال کو اسی طرح بچایا جا سکتا ہے، ان کے اوپر غلاف ڈال کے تو نہیں بچایا جا سکتا، نہ ان کے متعلق کوئی رشوت دی جا سکے گی، بلکہ ان کا ایمان درست کرنے کے بعد اعمال صالحہ کروا کر ان کو بچایا جا سکتا ہے جہنم کی آگ سے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قول و فعل کے تضاد سے بچائے، اور اللہ رب العزت ان تمام اوصاف سے متصف فرمائے جو ایک خالص مومن کے اوصاف ہوا کرتی ہیں، اعمال صالحہ بجا لائیں اور اللہ کے مغفرت کے مستحق ٹھہریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔